جو نومبر کے مہینے کا انفلیشن کا نمبر ہے وہ کافی زیادہ پاکستان کے مفاد میں کہا جائے تو بہت بہتر نمبر آیا، 4.9%۔ 4.9% تقریباً 6.5 سال کے بعد پاکستان میں یہ مہنگائی کی شرح آئی ہے۔ مہنگائی میں اضافہ ہے 4.9%، لیکن یہ وہ ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ایک سسٹینیبل لیول ہے۔ اتنی مہنگائی اگر ہو رہی ہے تو یہ لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں پہنچا رہی۔ پچھلے سال اگر اسی مدت میں دیکھیں تو ہم 28-29% کی شرح سے پاکستان میں قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری تھا، تو یہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے۔ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز ہیں، پاکستان کے اندر بھی کموڈٹی پرائسز میں جو کمی آئی ہے، خاص طور پر آٹے اور ویٹ کا جو کرائسس شروع ہوا تھا اس نے اوور آل انفلیشن کو پاکستان میں پاکستانی عوام کے حق میں اچھے سے متاثر کیا ہے، تاکہ اوور آل ہیڈ لائن نمبر نیچے چلا گیا۔ لیکن گوئنگ فارورڈ ہمیں اپنی فسکل سچویشن کے اوپر بہت زیادہ توجہ رکھنی پڑے گی۔ جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹ اب اس کے ساتھ انفلیشن کے نیچے جائیں گے تو اس فسکل سپیس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ اپنے قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ پاکستان کے لوگوں کی فلاح کے لیے کچھ وسائل جو دستیاب ہو سکتے ہیں سپینڈ کرے جائیں اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائی جا سکے۔ پولیٹیکل سچویشن پاکستان میں یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کے بعد 26 والے دن جو واقعہ یہاں پیش آیا اس کے اوپر متضاد دعوے جاری ہیں۔ پہلے تو دعوے ہنڈریڈز آف نمبرز کے حوالے سے تھے، جس کو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ایز اے جرنلسٹ اگر میرے پاس یہ تصدیق ہو کہ 100 لوگ ایسے ہیں جن کی یہاں کیجولٹی ہو گئی ہے تو مجھے 100 رپورٹ کرنا چاہیے، لیکن 100 کی تصدیق میرے پاس نہیں تھی۔ تعداد کے اوپر متضاد دعوے تھے اور ہمیں ہاسپٹل سے اس کی ویریفیکیشن دستیاب نہیں تھی، اس لیے ہم وہ نمبر بولنے سے گریز کر رہے تھے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے خود اپنے بیان کے اندر یہ تصدیق کی ہے۔ پہلے ان کا بیان سن لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ خان صاحب کو آج پروٹیسٹ اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعات پہ پہلی مرتبہ بحث ہوئی۔ خان صاحب کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ 26 تاریخ کو کیا ہوا ہے۔ خان صاحب نے سب سے پہلے سارے شہداء پہ بڑے تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی اجلاس کو ریکویزیشن کرو، پارلیمان کے اندر آپ نے احتجاج بھی کرنا ہے۔ آج سب کو یہ کہوں، خان صاحب کے بارے میں جو خبریں چلا رہی تھی ان کے صحت کے بارے میں یا یہ کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں تھے، وہ بھی ساری خبریں غلط ہے۔ دوسری بات، 12 شہادتیں ہوئی ہیں، ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں۔ نیکسٹ لائے عمل انشاءاللہ تعالی خان صاحب بعد میں اعلان کریں گے۔ اب یہ بڑی اہم ان کا سٹیٹمنٹ ہے، جو سینکڑوں کا دعویٰ کر رہے تھے اس کی نفی کر رہے ہیں، تو کیا اس چیز کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ دونوں طرف سے کیا پولیٹیکل انگیجمنٹ درست تھی؟ وہ بھی درست نہیں تھی۔ تو آگے کیا کرنا ہے؟ کیا اس طرح کے واقعات دوبارہ بھی ہوں گے پاکستان میں، یا اس کے روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی تدبیر، کوئی حکمت عملی نام کی کوئی چیز ہے؟ وہ نہیں ہے۔ عمران خان کے حوالے سے بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کہنا چاہیے کہ فیک نیوز کی شکل میں، لیکن بہت زہریلی قسم کی وہ کیمپین تھی۔ وہ کیمپین یہ تھی کہ عمران خان کو کہیں سے اڈیالہ جیل رات کے اندھیرے میں لے جایا گیا ہے، اس کے منہ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں اور بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر یہ بات درست ہو تو اندازہ کریے کہ ہم کتنا بڑا اشتعال پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بھی پھیلا رہا تھا اس کے اندر کوئی مین سٹریم ٹی وی چینل نہیں تھا، لیکن یہ سوشل میڈیا کی زینت تھا۔ تو کیا یہ بات درست تھی؟ اس کے اوپر بھی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی جو آج ان کے وکیل ملے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ اڈیالہ میں ہی ہے، وہ ورزش بھی کر رہے تھے، بھاگ دوڑ بھی رہے تھے، اپنی پیشی بھی ہوئی۔ تو کیا ہم ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے؟ کیا اس یہ جو پولیٹیکل کیوس ہے، یہ پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے بنیادی طور پر، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ کوئی جیٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہے عمران خان، تو کیا اس کا ہم حل نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ جنرل صاحب، لیکن آپ پہلے تھوڑا سا ہینڈلنگ کے اوپر آپ سے چاہوں گا کہ رائے دیں۔ عام طور پر موب ہینڈلنگ کے لیے کچھ بنیادی اصول و ضوابط ہوتے ہیں، کیا اس کو پامال کیا گیا؟ اس دن کوئی وائلیشن ہوئی اس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ندیم صاحب تھینکس فار دی انوائٹ۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ واٹ ایور ہیز ہیپنڈ آن 26 اینڈ واٹ ایور از ہیپننگ فار لاسٹ 1 year آلموسٹ ناؤ، یہ کوئی اسٹیٹ کے لیے اچھا نہیں ہو رہا۔ آف کورس شہادتیں ہوئی ہیں، اگر اموات کی رپورٹ ہے آئی ایم شیور ہوئی ہوں گی دونوں طرف سے۔ یہ بیسیکلی پاکستان کا نقصان ہوا ہے۔ جو پاکستان کے سرکاری اداروں کے یا سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کی جو شہادت ہوئی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، اس سے بھی اسٹیٹ کمزور ہوئی ہے، چیلنج ہوئی ہے پہلے اور پھر کمزور ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی ورکرز بھی شہید ہوئے ہیں تو دیکھیں، یہ ورکرز جو ہوتے ہیں نا، یہ جمہوریت کی، میں اتنا پولیٹیکل آدمی تو نہیں بٹ اتنی چھوٹی سی چیز ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمارے ورکرز جو ہیں، جمہوریت کا اصل حسن وہ ہیں، اسٹیٹ کا اثاثہ ہیں، وہ ہم سب کا اثاثہ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو، نون لیگ میں ہو، پی ٹی آئی میں ہو، کسی بھی پارٹی میں ہو، کوئی بھی ورکر کی جب ڈیتھ ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں
جو جمہوریت کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں, آواز بھی اٹھاتے ہیں اور جمہوریت کو سیدھی لائن پہ لاتے ہیں. تو یہ اوورال پورے پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اسے کمپارٹیشن کرنے سے ہم بنیادی طور پر پاکستان کو اور کمزور کریں گے. اب جو آپ نے گورنمنٹ نے ہینڈل ٹھیک کیا اس ایونٹ؟ جی میں ملک صاحب اسی طرف آ رہا ہوں. ہینڈلنگ جہاں تک ہے, دیکھیں یہ جب کراؤڈ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, دیکھیں اس میں ایک اسلام آباد میں جس طریقے سے ہائی کورٹ نے ڈیسیژن بھی لیا تھا, آئی تھنک جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں, آئی ایم شیور کہ پہلے سنجانی کے مقام پر یا جو کسی اور الٹرنیٹیو مقام پر کچھ لیڈرشپ ایگریڈ تھی کہ وہاں پہ ہی ہو جاتا, جو انیشل یہاں سے شروع ہوا, تو پروبیبلی وہاں سے تھوڑی سی زیادتی پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی کہ دے وینٹ بیونڈ دیئر مینز, اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہاکس نے شاید ہائی جیک کر لیا اس پورے کراؤڈ کو. دس از مائی پرسنل اسیسمنٹ. ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ہائی جیک ہوئی ہے اور یہاں پر لائی گئی. گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو انیشلی اسٹیٹمنٹس دی گئی بیفور دی ایون دیز سر وزراء کے بیانات ہیں لائیو پریس کانفرنس کے اندر, وہ جو 5 منٹ لگیں گے. جی ہاں, وہ جو بیانات ہیں میں ایگزیکٹلی وہی بات کریں, تو وہ ایسے بیان لگ رہے تھے کہ جیسے کوئی باہر سے یا کوئی غیر ملکیوں نے حملہ کر دیا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں, مس ہینڈل کیا گیا نا کچھ لوگوں کی جانب سے, تو اس کے اوپر کوئی پروسیس نہیں ہے سر. گورنمنٹ ہوتا ہے, یہ جو پاور ہے نا سر, یہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے. میں پاور سے زیادہ میں جس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ جو رسپانسبلٹی ہے اس پاور کے ساتھ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف دیکھیں سر کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں نا. جی ایس او پی, مجھے پتا کراچی میں یہ ایونٹس ہوتے تھے تو رینجرز لگتے تھے, تو رینجرز کی بڑی کلیئرلی ان کو ڈائریکشن ہوتی تھی کہ وہ گولی استعمال نہیں ہو سکتی. ابھی دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بھی انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز کرتے رہے. دیکھیں یہ بڑا سٹریس ہوتا ہے, اور کوئی بھی پاکستانی جو ہے, اور خاص طور پہ جس شعبے سے میں تعلق رکھ کے ہوں افواج پاکستان, کسی کو گولی کا حکم دینا اٹس ناٹ این ایزی, اور نہ ایسا کبھی حکم دیا گیا. اس سے بڑے بڑے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں. 9 مئی جو ہے اس سے بڑا واقعہ, یہ یاد رکھیے گا, وہاں پہ تو ملٹری انسٹالیشن جو تھیں وہ اٹیک ہو رہی تھی. کور کمانڈر کے گھر والے ایونٹ پہ اگر فائر نہیں ہوا, جی فائر نہیں ہوا, تو پھر یہاں کیسے ہوا؟ تو دیکھیں ابھی یہی تو ہے کہ افواج نے تو کہہ دیا کہ جی ہم نے فائر نہیں کیا. جب دونوں طرف سے فائر ہوا ہے یا کہیں سے بھی جب فائر ہوتا ہے تو وہاں دیکھیں ٹیکٹیکل لوگ ڈپلائڈ ہوتے ہیں, چاہے رینجرز جو ڈپلائمنٹ کی تھوڑا سا وضاحت کریں. میرے خیال میں فرسٹ لائن پہ تو آرمی تھی نہیں نا. نہیں, فرسٹ لائن آرمی تو وہ بلڈنگز کی ڈیفنس کے لیے تھی. فرسٹ آپ کی پولیس ہے, پھر دین رینجرز ہے. تو آپ کو یہاں سے انٹیریئر منسٹری سے یو شوڈ ہولڈ انٹیریئر منسٹری اکاؤنٹیبل کہ یہ کیسے ہوا. جی ہاں بالکل. یہ تو دیکھیں میں ضرور اپنے ادارے سے کہوں گا کہ اس کو ایسے ان چیک جانے نہ دیں. دیکھیں ایک اس کے اوپر جتنا آپ آنکھیں بند کریں نا, ڈیٹا روکیں, تو اس سے زیادہ آپ کی فیک نیوز پھیلتی ہے. اب اس انسیڈنٹ سے ندیم صاحب سب سے بڑا جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, وہ جو فیک نیوز کی جو کمپین چلائی جا رہی ہے, دے آر ڈائریکٹلی ٹارگیٹنگ دی انسٹیٹیوشنز. نہ وہ کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, نہ کسی سیاسی لیڈر کو. اس میں پالیٹکس کہیں نظر نہیں آ رہی, اس میں تخریب کاری اس طرف نظر آ رہی ہے. جو ڈیجیٹل ٹیررزم کی ہم بات کریں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو کمزور کیا جائے, جو افواج پاکستان اور افواج کے درمیان جو دراڑ ہے اس کو اور مزید بڑھایا جائے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے سب لوگوں سے, اپنے بھائیوں سے, پاکستان کے لیے ہم نے سوچنا ہے تو انسٹیٹیوشن کو خدا را پروٹیکٹ بھی ہم نے کرنا ہے. فورم تو کچھ ایسا ہی بنانا پڑے گا. جنرل ظاہر صاحب, کیا کوئی پارلیمنٹری کمیٹی اس کو ریزالو کر سکتی ہے؟ جی ہاں دیکھیں سلوشن تو پولیٹیشنز, یا پھر متبادل یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کے کسی جج کو ڈیوٹی دے دیں؟ نہیں, میرے خیال میں یہ پاکستان کی فردر بدنامی ہوگی. انٹرنیشنلی دیکھیں لوگ ہمیں بڑے کریٹیکلی آبزرو کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی چینجز آ رہی ہیں. اب پورا ریجن دیکھ لیں, انٹرنیشنل اپلیکیشن دیکھ لیں, اس وقت پورا ریجن پاکستان کو بڑا کینلی آبزرو کر رہا ہے ان آل سفیئرز. سر ریجن سے زیادہ آپ کو واشنگٹن میں جو چینج آ رہی ہے اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. وہ جو ہمارے اوپر, اور یہ جو تھوڑا سا رسپائٹ ہمیں ملا ہے 6-7 بلین کا, اٹس ویری ٹیمپریری. یہ ہمارا اپنا تو ہے نہیں کہ ہم اس پہ دیکھیں. پاکستان میں ہمیشہ ندیم صاحب ابھی کہہ رہا ہوں, جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بیچ میں میری سجیشن یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجک پاز لایا جائے, خاموشی اختیار کر دی جائے سوائے اکانومی اور سیکیورٹی کے, اور تمام پارٹیز اپنے آپ کو, تمام ادارے, تمام لوگ اپنے آپ کو پاکستان سینٹرک رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں. اپنے پہلے سب سے پہلے دوسروں کی غلطیاں گنوانے سے پہلے خود ہم سارے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھ کے رانگ سٹیپس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے, نشاندہی کرے اور ذمہ داروں کا تعین کرے. دیکھیں ول کی کمی ہے. اگر ول ہو, اور یہ عوام پاکستان, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے چلے میں یہاں پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ ہماری حکومت اور ہماری اپوزیشن کیا یہ مل کے بیٹھ کے, جو عام پاکستانی ہے جس کا جو کانٹریکٹ ود دی اسٹیٹ ہے دیٹ از انڈر اسٹریس, وہ اس وقت کنفیوز ہے کہ وٹ از دا فیوچر فار می. ہمارا یوتھ کنفیوز ہے.